2008-9 کی بات ہے. تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا تو وہاں ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے. تو وہ نماز پڑھاتے تھے, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رفع الیدین کے ساتھ. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرک اور کافر سمجھتے ہیں. اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے. تو خیر ہم نے ان سے گپ شپ شروع کی. کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر آئیں, چائے پلائیں آپ کو. اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں. ہم ان کے گھر چلے گئے جی. انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی. اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی, 94 کے اندر FSE میں. اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے, مدد مانگنے کے لیے, وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی. تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اعتراض کیا ہے. تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں, ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. عبادت اللہ کی ہوگی, مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی, کوئی پیغمبر, جن, فرشتہ, کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے, گویا آپ نے اسے معبود مان لیا. تو کہنے لگا قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیرلل میں رب مانو. اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو حزب اللہ ہے, اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے وسوسے کو سیٹل کرتی ہے. بنی اسرائیل میں بھی ہے. سورۃ المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو. اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی, نہ یہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا تھا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے, ان کی ماں کو سینٹرڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی. تو آیت نمبر یہ 75, مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل. ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. وامہ صدیقہ. اور ان کی ماں سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑھے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ. اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں جی بتوں کے بارے میں. یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا. کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے, ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے. میں نے کہا نال لکھے ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع. جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم. اور اللہ ہی سننے والا علم ہے. میں نے کہا پچھلے حصے کو چھوڑ دے. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے. تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے, شے ہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا, ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تھے, شے ہی کوئی نہیں. مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیری رابعہ بصریہ تھے, شے ہی کوئی نہیں. اگر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لے جاؤ اپنے باپے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.